جو نثار قمر ہیں یہ ان کے ماضی میں ایم پی اے بھی رہے ہیں, ان کو فخر پہلے اٹھایا گیا, 88 دن تک لاپتہ رہے, یہ 12 دسمبر 2025 کو بھی رہا ہوئے وہ, اور پھر ان کو دوبارہ ٹھیک 10 دن بعد 22 دسمبر کو دوبارہ اٹھا لیا گیا ان کے بیٹے کے ساتھ. اچھا, ان کا بیٹا ہے محسن. اٹھا لینے سے کیا آپ میسج کیا دے رہے ہیں؟ اچھا کیا کہا کیا جا رہا ہے؟ ان کو کہا یہ جاتا ہے کہ جی آپ ایم کیو ایم چھوڑیں, لنڈن چھوڑیں, ایم کیو ایم پاکستان جوائن کریں. Tens of thousands of protesters marched in New Delhi on Monday, demanding government reforms and the resignation of the country's education minister, Dharmendra Pradhan. They said they were met with police firing by the Cockroach Janta Party, which has emerged as the biggest public challenge to Prime Minister Narendra Modi in his third term. We are two nations. We are not one nation. And we know how to defend it. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? If 1.3 million Indian army with all their wherewithal, if they cannot intimidate us and they cannot coerce us, these terrorists can subdue the armed forces of Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس اور نقوی رپورٹس گلوبل. عزیزان محترم, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں, کل بھی میں نے نثار احمد پنور صاحب کے حوالے سے بات کی تھی, اس کو شامل کروں گا. کچھ امپورٹنٹ کچھ کلپس ہاتھ میں آئی ہیں اس کے حوالے سے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ پاکستان کے خلاف چال بازیوں میں مصروف بھارت میں مودی ذلیل و خوار ہو رہا ہے, اس کے اوپر بات کروں گا. اسٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ خبر ہے کہ نریندر مودی وہ شخص ہے, جب سے اس کی حکومت آئی ہے تو پورے خطے کا امن جو ہے وہ خراب ہوا ہوا ہے. انڈیا میں خود بھی آگ لگی ہوئی ہے, لیکن وہاں کے جو جعلی ملا لوگ ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. پھر بھی اب آواز اٹھا نہیں سکتے, ظاہر ہے کہ کیونکہ وہ گھروں میں جو ہے وہ ان کے لوگ گھس جاتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو جو مارتے پیٹتے ہیں, تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ ساری کیا کانسپیریسی ہیں. وہ مسلسل اس کے حوالے سے ویڈیوز آ رہی ہیں. راہل گاندھی کو گرفتار کیا, اور ہوا کیا سین ہوا, یہ سین ہے کہ جو وہاں پر اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیا کہ بھائی یہ پیپرز لیک ہو جاتے ہیں, بی جے پی کے لوگ جو ہیں وہ چیٹنگ کر کے پاس ہو جاتے ہیں, اور کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ نکلی اس کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے. اس میں اسٹوڈنٹس ینگسٹر جو ہیں جنزی جو وہ بہت بڑی تعداد میں نکلے, اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ راہل گاندھی وغیرہ بھی انہوں نے کہا کہ چلو بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لیتے ہیں, وہ بھی باہر آئے. انہوں نے بھی جا کے پروٹیسٹ میں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ دیا, اور ساتھ دینے پہ کیا ہوا کہ راہل گاندھی کو جو ہے وہ اٹھا لیا گیا, اور یہ الزام لگایا کہ راہل گاندھی جو ہے وہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں اس میں مزید کہ نہ آپ جو ہے وہ اور زیادہ احتجاج کرو. مودی کے گھر کے باہر پروٹیسٹ ہو رہا تھا. اب پاکستان کے خلاف مسلسل جو وہ پراکسیز استعمال کرنے والا نریندر مودی اس وقت خود بہت بڑے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ آج گیا تو کل گیا والے حساب کتاب ہو گیا انشاءاللہ, اور یہ چلا جائے گا. بی جے پی کی حکومت جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بھلائی جو ہے وہ پھر اس خطے میں نظر آئے, کیونکہ ان کی اول آخر جو کچھ بھی کر لیں ان کا مائنڈ سیٹ تو یہی ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان اور پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی جائیں, جس میں آپ کو مسلسل پاکستان مخالف جو ہے وہ ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ وردی اتارو اور الیکشن میں آؤ. یہی بات انہوں نے پرویز مشرف شہید کے حوالے سے بھی کی تھی جب وہ کیا کہتے ہیں کہ آرمی چیف تھے اور مارشل لاء لگا ہوا تھا. تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے اکسایا, انہوں نے وردی اتار دی کہ چلو عوامی اس میں آ جاتے ہیں, لیکن عوام نے ان کے ساتھ کیا دھوکہ, بہت بڑا دھوکہ کیا, ایک احسان فراموشی کی مثال قائم کی. ہمیشہ جو پاکستان کے محسنین ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ الٹی سیدھے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے. مطلب جیسے کوفیوں نے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا تھا، اور مولا علی کے ساتھ ماضی میں اس سے بھی پہلے کیا تھا، کہ بولتے تھے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اس کے بعد جو نظریں پھیر لیتے تھے، وہی کام جو پاکستان میں پاکستانی عوام نے شہید پرویز مشرف کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے وہی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے آرمی چیف کے خلاف اور مولانا کو لے کر آئے ہیں، پھر کل جو ہے وہ پیپلز پارٹی بھی کھڑی ہو جائے گی، اور جاوید ہاشمی اور یہ لوگ اور وہ لوگ سب لوگ جو ہیں یہ کھڑے ہو جائیں گے، پھر کہیں گے کہ بھائی دیکھو یہ ہو گیا. اب آرمی چیف اگر ان کے کہے میں آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ وہی ہوگا جو عوام نے پرویز مشرف شہید کے ساتھ دھوکے بازی کی تھی، کیونکہ عمران خان کے فتنے نے عوام کو جو ہے وہ پرویز مشرف کے بھی خلاف کھڑا کیا تھا، اور وہی جو ہے وہ آرمی چیف کے خلاف بھی جو ہے وہ مطلب دھوکے بازی جو ہے وہ کرے گی، اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ایکچوئل سین کی طرف. نثار احمد پنور صاحب الطاف حسین کے قریبی تو نہیں، یہ کہہ لیجئے کہ سندھ سے ایک بہت مضبوط آواز الطاف حسین صاحب کے حق میں. ان کے حوالے سے کلپ سامنے آیا، ایک تجزیہ کار، ایک جرنلسٹ، انہوں نے کہا کہ بھائی نثار احمد پنور کو جب اٹھایا گیا تھا تیسری دفعہ، انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو 3 مہینے کے بعد ریلیز کیا لیکن پھر اٹھا لیا، اور اس کی وجوہات یہ ہیں. میرے خیال میں ابھی لاسٹ جو اٹھائے اس وقت کا وہ ہے کہ آپ جو ہیں پی ایس پی یا ایم کیو ایم پاکستان جوائن کریں تاکہ ہماری جو ہے وہ پاور میں اضافہ ہو، اور آپ الطاف حسین کی پارٹی کو چھوڑ دیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بیان ہے، اور اگر ایسا ہے تو یہ بھائی بہت غلط کر رہے ہیں یہ مصطفیٰ کمال صاحب اور یا ایم کیو ایم پاکستان والے یہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ الزام لگ رہا ہے اسی طریقے سے کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مطلب جو بھی الطاف حسین صاحب کے حق میں آواز اٹھائے گا اس کو یہ اریسٹ کر لیں گے. یہی بات ہے کہ تحسین عباسی اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ آج تک بازیاب نہیں ہو پائے، رہا نہیں ہو پائے، اور اس میں جو ہے وہ پھر یہ ہوگا کہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایم کیو ایم پاکستان جوائن کریں. یار اس حد تک آپ گر جاؤ گے، مطلب یہ کہ آپ انسان جو ہے نا اپنے عمل سے آگے بڑھتا ہے یا لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے. الطاف حسین نے جو ہے وہ اپنے عمل سے دلوں میں جگہ بنائی تھی، اور ایسی جگہ بنائی ہے کہ آج بھی اگر 4 کروڑ مہاجر ہیں، اور پھر اس کے علاوہ سندھی کمیونٹی ہے، پختون کمیونٹی ہے، پنجابی کمیونٹی ہے، کچھ بلوچستان سے اور کشمیر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو وہ الطاف حسین کی مقبولیت میں تو کوئی کمی نہیں آئی ہے. ہاں، کچھ جو لوگ ہیں وہ ضرور ہو سکتا ہے کچھ ووٹرز ہوں، وہ بھی کچھ کارکنان بھی، مطلب آپ سمجھ لیں کہ اگر بالفرض صرف 4 کروڑ مہاجرین کی جب وہ تعداد لگائی جائے تو اس میں سے صرف اور صرف میرے خیال میں چند ہزار لوگ جو ہیں وہ ان کی طرف گئے ہوں گے. باقی سارے آج بھی الطاف حسین کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور وہ ابھی بھی جو ہے وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہی واپس ٹیک اوور کریں اور ان مسائل سے جو ہے وہ نجات دلائیں ہم لوگوں کو. تو نثار احمد پنور صاحب کی وہ کلپ مجھے یاد آتی ہے، اور میں دوبارہ میرے سامنے سے گزری کہ تم لوگ امریکہ میں بیٹھے ہو، کوئی کہیں بیٹھے ہو، تم لوگ کیوں جو ہے وہ اپنے قائد سے منحرف ہو رہے ہو، اور تم لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ سندھیوں کو سمجھائیں کہ الطاف حسین جو ہے وہ ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو ان چیزوں کو لے کے یار آپ ایک بات بتائیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ نثار پنور جو ہے وہ سندھ کے اندر بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ ہستی جو ہے باہر رہی اور یہ سندھیوں کی تعداد جو ہے وہ الطاف حسین کی طرف راغب کرنے میں جو ہے وہ بڑی ایک اہم آواز بن سکتی ہے، تو اس کو دبانے کے لیے آپ دیکھیں مطلب یار کوئی بھی اگر کسی کو بھی چاہتا ہے، کسی کو بھی پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے اس کو مطلب آپ اپنے ایکٹ سے اس کو قائل کریں نا. یہ دھونس دھاندلیاں زبردستیاں یہ کیوں؟ کیونکہ نثار پنور صاحب نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہماری ایجنسیز کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اپوزیشن پارٹیز کا جو ہے وہ حربہ ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حربہ ہیں. اب تو یہی نظر آ رہا ہے، اور ان کو کون کہہ رہا ہے کس طریقے سے کرو؟ آپ ایک بات بتائیے، آپ تو مقبولیت کھو چکے ہیں، آپ کو تو کوئی مطلب آپ منہ نہیں لگانے والا. سیدھی سی بات ہے یار،
کیونکہ آپ لوگوں میں اختلافات اتنے چل رہے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہو کہ ہم وہ کریں گے، اب کل آپ کے اوپر پرچہ ہو گیا دوبارہ سے. وہ 12 مئی 2016 میں کچھ آپ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ قائد تحریک کے خطابات پہ سے جو ہے وہ پابندی ہٹائی جائے، یہ جبری ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ 22 اگست 2016 کو جو ہے وہ الطاف حسین کو باقاعدہ پرووک کیا کہ بھائی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. بھائی ایک بات بتاؤں، پاکستان ہمیشہ سے زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے، اگر کوئی سسٹم خراب ہے، کوئی بندہ خراب ہے، حکومت خراب ہے، تو آپ اس کو بولیں. ہر کسی کا جو ہے منہ اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے پاکستان نہ کھپے یا پاکستان مرد آباد. یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ جب ملک کے خلاف آواز اٹھائیں گے، آپ نے اپنے لیڈر کو جان بوجھ کے پھنسایا. ٹھیک ہے، کیونکہ الطاف حسین تو یہ دیکھتے تھے کہ بھائی تم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو کیا، وہ لندن میں بیٹھا ہوا موج مستی کرتا وہ بندہ نہیں، اس کو تمہاری فکر تھی، ہماری فکر تھی. تم لوگوں نے جو اس کو رپورٹیں غلط بنا کے دیں تو اس کے اوپر تم لوگوں نے پرووک کیا. تمہیں پتا تھا یہ بیمار ہے یہ شخص، اور اس کے جو ہے وہ طبیعت جو ہے وہ اچانک سے بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر کا مریض کچھ بھی بات کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو وہ نہیں کیا جاتا. حالانکہ ایسی کوئی مطلب چلیں وہ ایک نعرہ لگ گیا تھا جو کہ غلط ترین نعرہ تھا، لیکن یہ کہ اس پہ اکسایا تو آپ لوگوں نے تھا نا. آج آپ کہاں سے جو وہ سورما بن کے اور پارسا بن کے بیٹھے ہوئے میری جان، ایسے نہیں ہوتا. امید کرتا ہوں کہ معاملات اچھے ہوں، الطاف حسین صاحب کے واپسی ہو، اور نثار احمد پنور صاحب اور ان کے صاحبزادے کی خاص طور پہ واپسی کے چانسز بنے. اللہ حافظ.